میرے بھائیو، عورت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنسار بدل دیتے ہیں، سنسار سدھر جاتا ہے۔ اور وہی عورت اگر نافرمان بنے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور پرہیزگاری نہ کرے تو سنسار خراب اور برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جنتی عورت کون ہے اور دوزخی عورت کون ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ معاشرے میں ان کی پہچان ہو جائے اور معاشرہ سدھر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، وقتی فائدہ ہے، اور سب سے بہترین متاع اس دنیا کا نیک عورت ہے۔ یعنی نیک عورت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کو وہ فائدے دیتے ہیں جو ہو سکتا ہے دوسری چیزوں سے نہیں آتی ہو، لیکن یہی عورت اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال نہ رکھے تو انسان خراب ہو جاتا ہے، پورا سنسار خراب ہو جاتا ہے۔ اُریت النار فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء يَكْفُرْنَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا کہ مجھے دوزخ کی آگ دکھائی گئی، سب سے زیادہ لوگ جو اس میں داخل ہو رہے ہیں وہ عورتیں ہیں، کفر کرتی ہیں۔ کہا کہ یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کہا کہ یکفرن العشیر، یکفرن الاحسان، خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور خاوند کے کیے گئے احسان کی ناشکری کرتی۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، کہ ساری زندگی اگر تم ان کے ساتھ اچھا کرو، پھر اس کے بعد اگر تم سے کوئی بھول ہو جائے کہے گی کہ تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھا۔ یاذن باللہ، ناشکری، شوہر کی ناشکری انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ فاحشہ کامیں، بدکاری، بے حیائی، یہ ساری چیزوں میں جو ہے آپ پاؤ گے عورتیں آگے ہیں۔ وَيَعْذَنْ بِاللَّهِ، پہلے زمانے میں انسان کے لیے بدکاری، بے حیائی اور فحاشی دور ہوا کرتی تھی اور اس سے انسان بچنے کا بہت گنجائش رکھتا تھا، لیکن آج ان فونز اور ان موبائل فون کے ذریعے سلام ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، وعدے ہوتے ہیں، بات چیت بڑھتی ہے، پھر ملاقات ہوتا ہے اور پھر مکالمہ ہوتا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے زنا کرنے والی عورت اور مرد کا ذکر کیا اور ان کی سزا کا جب ذکر کیا گیا ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور یہ کوڑے لگانے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی ترس نہیں آنا چاہیے، ان کے عذاب کو، ان کے سزا کو کم نہیں کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ہرگز ان پر ترس نہ کھاؤ۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، کہ ان کے عذاب سے، ان کے عذاب کو مومنوں کا ایک گروہ جو ہے دیکھے، سیکھے اور سمجھے، عبرت حاصل کرے کہ اس طرح دامن میں داغ لگا کر، خاندان کی عزت خراب کر کے، لوگوں کی عزت خراب کر کے، فاحشہ کام، بے حیائی کے کام کو کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سمر ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت 2 فرشتے آئے، مجھے لے کر گئے، کہا کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھا، آگے دیکھا بہت بڑا تندور ہے، بہت بڑی پتیلی ہے جس کو آگ سے جلائی جا رہی ہے، اس کے اندر سے شور اور آواز نکل رہا ہے۔ کہا کہ میں نے جھانک کر دیکھا اس میں ننگے مرد اور عورت ہیں، ان کی نیچے سے آگ جلایا جا رہا ہے، اور جب وہ آگ جلتا تو چیختے چلاتے ہیں۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ زنا کار مرد اور زنا کار عورتیں ہیں۔ میرے بھائیو، زنا ایک ایسا داغ ہے دامن پر، جو ایک بار دامن پر لگ جائے وہ گندگی انسان کی زندگی بھر رہ جاتی ہے، بہت مشکل سے وہ گندا داغ نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جہنم کے دروازے پر میں کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں، کہا کہ اکثر لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ عورتیں ہیں۔ کیوں؟ یہ عورتوں کی وجہ سے بے حیائی، فحاشی، برے کام، نافرمانی، گناہ ہیں، یہ بڑھتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں نہ ہو۔